الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں سارے انبیاء کے سردار، فخر موجودات، آقا مکی مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اس دنیا میں آپ کی آمد سب سے بڑا احسان عظیم ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. تو آپ کی آمد اس دنیا والوں پر احسان عظیم ہے. آپ کی آمد سے اس دنیا میں باد بہاری آ گئی. تڑپتی سسکتی بلکتی انسانیت کو سکون ملا. انیس الہ آبادی صاحب نے کہا کہ ساری دنیا تڑپتی تھی، بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی. آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. جس طرف دیکھیے ظلم ہی ظلم تھا، رحم کی بھیک مانگے سے ملتی نہ تھی. آپ رحمت بنا کر جو بھیجے گئے، جب سے رحم و کرم کی گھٹا چھا گئی. عربی شاعر کہتا ہے: ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء. کہ ہدایت کا آفتاب طلوع ہو گیا، ساری دنیا روشن اور منور ہو گئی. زمانے کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ ثناخوانی کرنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بے شمار، آپ کے مناقب بے حساب، جس کا نہ کوئی قلم احاطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بیان اس کا حق ادا کر سکتا ہے. شاعر کہتا ہے: اے پیکر صدرنگ تیرے وصف میں کیا کیا، اے پیکر صدرنگ تیرے وصف میں کیا کیا. دنیا کے قلمکار قلم توڑ رہے ہیں، کچھ لوگ تو بے ہوش ہیں دیدار صنم سے، اور کچھ حسرت دیدار میں دم توڑ رہے ہیں. فارسی شاعر کہتا ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری. آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. کہ اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھوک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ آپ کے پاس ہے.
جو فضائل سارے انبیاء کے تھے وہ تنے تنہا وہ سارے فضائل وہ سارے کمالات آپ میں موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبرو، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیب سے، تمام نقص سے پاک صاف پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کی جو تخلیق آپ کی منشا کے مطابق ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے مولانا عبد الرحمن جامی صاحب نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال، اے صاحب جمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اور اے انسانیت کے سردار، من وجهك المنیر، آپ کے روشن چہرے سے لقد نور القمر، چاند کو چاندنی ملی، آپ کے حسن سے چاند کو چاندنی ملی۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا، آپ کی تعریف کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو آپ کا ہے۔ سب سے مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو آپ کا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ اخلاق کی بلندیوں تک اپنے کمال سے پہنچ گئے، تاریکیوں کو، اندھیروں کو آپ نے اپنے خوبصورتی سے، اپنے حسن سے آپ نے چھانپ دیا۔ آپ کی تمام عادتیں بہت ہی اچھی ہیں، آپ پر سلام ہو، آپ کی اولاد پر سلام ہو۔ علامہ اقبال نے کہا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طاہر۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں آپ کے قصیدے لکھے گئے، آپ کے قصیدے پڑھے گئے، آپ کے کمالات کو بیان کیا گیا، آپ کے جمال کو بیان کیا گیا، آپ کے کمال کو بیان کیا گیا، اور تھک ہار کر آخر میں سب نے یہی کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ میں نے آج کو جو موضوع اختیار کیا ہے وہ شاعری، یعنی نعت پاک، جو کہ شاعری کی سب سے نازک صنف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت پاک کہنا اور لکھنا۔ کیونکہ عام طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جلسے ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحخوانی کی جاتی ہے، لیکن سب سے نازک کام ہے نعت کا لکھنا اور نعت کا کہنا۔ ہم تو اس کلام کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، نعت اس کلام کو کہتے ہیں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ حمد میں شاعر جب قلم چلاتا ہے، قلم اٹھاتا ہے، تعریف میں جتنا بھی آگے نکل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی ذات لامحدود ہے، جو بھی تعریف کر دے وہ کم ہے۔
نعت کا موضوع ایسا ہے کہ شاید جب قلم پکڑتا ہے اور آپ کی شان میں نعت لکھنا چاہتا ہے تو ہزار بار سوچتا ہے کہیں تعریف میں غلو نہ ہو جائے، کہیں تعریف میں مبالغہ ہو گیا، ذاتی ہو گئی تب بھی پکڑ ہو جائے گی، اور تعریف میں کمی رہ گئی تب بھی پکڑ ہو جائے گی۔ بہت جچا پورا معاملہ یہاں پر ہوتا ہے، یہاں آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے بڑی تعریف کرنا ہے، جیسے کہ آپ نے خود منع فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری حد سے بڑی تعریف مت کرو جیسا کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کی۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کہو، اور اگر تعریف میں کمی آ گئی، کہیں بے ادبی ہو گئی تب بھی پکڑ ہے۔ پہلے کے شعراء اس کا خیال رکھتے تھے، اور وہ جو شاعری کرتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر شاعری کرتے تھے۔ ان کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور محبت میں گزرتی تھی۔ ابھی کا حال یہ ہے جو بھی کہہ دیا جائے، یہاں تک کہ اگر کسی کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے تو چار شعر اس کو برا بھلا کہنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو بھی نعت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ کسی کو الٹا سیدھا کہا جائے اس کو بھی نعت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یعنی ڈر خوف کچھ بچا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا آگے بڑھا دیا جائے کہ اللہ تک پہنچا دیا جائے۔ جو مقام اللہ کا ہے وہاں پہ نبی کو لے جانے بیٹھا دیا جائے۔ آج کے شعراء اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اور نعت زبان پہ خالی ہے، دل حب رسول سے خالی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شاعری آپ پڑھیں گے جہاں پر انہوں نے نبی کا تذکرہ کیا یا مدینے کا تذکرہ کیا، جبکہ خود علامہ حج عمرہ نہیں کر سکے، اتنا ٹھائی نہیں ان کے پاس حج کرتے ہو، لیکن جب شاعری آپ پڑھیں گے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے روح اور اپنے دل کو بھیج چکے وہاں پر، اور ان کی روح کعبے کا طواف کر رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے کر سلام عقیدت پیش کر رہی ہے۔ آخر عمر میں بڑھاپے میں تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ مدینے کا نام آتے انہیں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ مدینے کا نام آتا تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے ملنے والے اس کے پاس گئے، علامہ اقبال کے پاس گئے، جا کے دیکھا بڑے ہی متفکر، بڑے غمگین بیٹھے ہیں۔ انہوں نے وجہ پوچھی کیا کہ چہرے سے لگ رہا بہت پریشان ہے، بہت غمزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا ایک بات ہے جو میں بہت سوچ رہا ہوں کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ میں نہ جی جاؤں۔ آپ کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی، کہیں میری عمر زیادہ نہ ہو جائے گا۔ یہ وہ سوچ رہے بیٹھ کر، اور کیسا درد ان کے اندر تھا۔ یہ ایک ادب، ان کا ایک ادب ایک انداز تھا، یہ جیسے کہ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ پوچھنے والے مقصد تھا کہ پہلے جو ہے بڑا کون ہے؟ عمر میں اگر وہ بڑے تھے تو فوراً کہتے ہم بڑے ہیں، ہم میں سے کوئی ہوتا تھی جواب دے دیتا بھائی ہم بڑے ہیں۔ سوال کرنے والے صحابی سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بڑے تو حضور ہیں، البتہ میں پہلے پیدا ہوا ہوں۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ بڑے تو حضور ہیں، البتہ میں پہلے پیدا ہوا ہوں۔ علامہ کا ایک محبت کا انداز تھا، فکر مند تھے کہ حضور کی عمر سے کہیں میری عمر بڑھ نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی، اور علامہ اقبال کی وفات تقریباً 61 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ 63 کو نہیں پہنچے تھے، 61 میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ایک سچے عاشق رسول کی بات ہے۔
کہ جیسے سید امین نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ متبع سنت بزرگ تھے، ان کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ مقام ان کا یہ تھا کہ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا، حضرت کبھی آپ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، الحمدللہ کسی دن ناکا نہیں ہوتا۔ کیسے رہے ہوں گے وہ؟ گھر میں بیٹھے تھے، گھر والوں سے بات کر رہے تھے، اچانک کہنے لگے کہ ارے ہم تو 63 سال کے ہو گئے ہیں، السلام علیکم، لیٹے ہو انتقال کر گئے تھے۔ یعنی باتیں کرتے کرتے کہہ رہے کہ ہم تو 63 سال کے ہو گئے، السلام علیکم، اور لیٹے ہو انتقال ہو گیا۔ تو علامہ اقبال کا بھی حال یہ تھا کہ 61 سال کی عمر تقریباً کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مہمان بنے بھوپال کے نواب کے، نواب صاحب کا گھر تھا، بہترین بستر تھا، علامہ کو وہاں لٹایا گیا، آرام کیے وہاں جا کر کے۔ رات میں نواب صاحب آئے دیکھنے کے لیے کہ کچھ کام کچھ ہے تو نہیں، دیکھا کہ علامہ اقبال اس گدے پر نہیں لیٹے بلکہ فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ زمین میں لیٹے ہیں، نیچے لیٹے ہیں، کوئی تکلیف ہے اوپر؟ کہہ رہے نہیں، میں بستر پہ لیٹا تھا، لیکن مجھے اچانک خیال آیا کہ ہمارے نبی بوریا پر لیٹتے تھے اور اس کے نشان آپ کے جسم پر پڑ جاتے تھے، اور میں گدے پہ لیٹا ہوں، یہ خیال آ کہ میں نیچے اتر کے لیٹ گیا۔ یہ تو مہمانی میں تو گدا مل گیا ان کو، کیا بعید ہے یہ گھر میں وہ بوریے میں لیٹتے رہے ہوں۔ تو یہ شاعر تھے، شاعری بھی کرتے تھے، اور وہ محبت رسول کا یہ عالم تھا۔ ایسی طرف لوگوں کے اندر ہوا کرتی تھی۔ ایک شاعر ہے کرامت علی شہیدی، بڑے شاعر ہندوستان کے، انہوں نے زندگی میں شعر کہا تھا کہ مدینے کی زمین کے گرم نہ لائے تو میرا لاشا، کسی صحرا میں واقع تام ہوں میں دام اور دو کا، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے تائر روح مقید کا۔ یہ شاعری انہوں نے کی تھی کہ اگر مدینے کی پاک اور مقدس سرزمین کے لائق میرا ناپاک جسم نہ ہو کہ ہم وہاں دفن کیے جائیں، تو میرا جسم وہاں کے کسی جنگل میں پھینک دیا جائے، وہاں کے درندے وہاں کے چرند پرندے تو مجھے کھا لیں۔ میری تمنا یہ ہے کہ جب میری روح نکل رہی ہو تو گنبد خضرا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، روح کی چڑیا اڑ کر کے جا کے گنبد خضرا میں بیٹھ جائے۔ یہ زندگی میں انہوں نے شاعری کی تھی۔ پھر اللہ نے وہ دن دکھایا، وہ حج کرنے کے لیے گئے، اور مکے سے جب مدینے کا انہوں نے سفر کیا اور مدینے قریب پہنچے اور گنبد خضرا نظر آیا، وہ گنبد خضرا پر محبت کی نگاہ ڈالی اور وہیں پر ان کی روح نکل گئی۔ زندگی میں انہوں نے کہا تھا، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، کفت جس وقت ٹوٹے تائر روح مقید کا۔ یہ تمنا تھی، کیسے دل سے انہوں نے یہ تمنا کی تھی کہ اللہ نے تمنا کو پوری کی، اور گنبد خضرا کو دیکھتے ہی ان کی روح بھی چڑیا ہو کر جا کے گنبد خضرا پر بیٹھ گئی۔ یہ شاعری کرتے تھے لوگ جو محبت رسول پہ ڈوب کر شاعری کرتے تھے۔ یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہمارے ملک میں محبت اور ادب بہت زیادہ ہے، یعنی گنہگار سے گنہگار شخص بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب آتا ہے تو اس کو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جتنا بھی گنہگار ہو، نبی کے ناموس پر اور نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے لیکن اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اس مٹی میں شامل ہے۔ آپ کے ہندوستان کے ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا مرزا بیدل، مغلیہ دور کے فارسی کے شاعر تھے۔ ان کا دیوان جو چھپا تھا، ان کا کلام جو لکھتے تھے، مدح سرائی جو کرتے تھے، ایران تک جاتا تھا، ایران کے لوگ پڑھتے تھے اس کو۔ بڑے شاعر تھے۔ سفیر آتا ایران کا، دہلی میں ان سے ملاقات ہوتی ہے سفیر کی، تو ان کی شاعری کو پڑھ کر کے ان کو لگا کوئی بڑے بزرگ ہوں گے، کوئی اللہ والے ہوں گے، کوئی صوفی منش ہوں گے، صوفی طرز کے آدمی ہوں گے، ایسا کلام ان کا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا تو داڑھی ندارت، دیکھا داڑھی تراش ہے، وہ داڑھی کو چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی۔ حیران رہ گیا کہ ہم سمجھتے تھے کوئی پگڑی باندھ کر کرتا پاجامہ جبہ کبہ والے کوئی
کوئی ہوں گے مرزا بے دل، اور یہ تو اس طریقے سے نظر آئے ہم کو۔ تو ایران کا سفیر حیرت سے پوچھتا ہے آقا ریشمی تراشی، آقا آپ داڑھی تراشتے ہیں؟ تو حاضر جواب تھے، شاعر تھے، حاضر جواب تھے، انہوں نے کہا بلے ولیکن دلے کسے نمی تراشا، یعنی میں داڑھی تو مڑاتا ہوں، داڑھی تراشتا ہوں، لیکن کسی کا دل نہیں تراشتا، کسی کا دل نہیں موڑتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ جواب انہوں نے دے دیا، انہوں نے کہا ریشمی تراشم بولے دلے کسے نمی تراشم، میں داڑھی تراشتا ہوں، کسی کا دل نہیں تراشتا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کا دل دکھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کا دل رہ جائے، ایسا کام ہم کر دیں کہ اس کا دل رہ جائے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک صاحب ہدیہ ان کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کر کے آئے اور کہا حضرت بڑی محبت سے نہ ہے، اس کو آپ کھا لیجئے ہمارے سامنے۔ حضرت اس کو کھا لیا۔ بعد میں خادم نے کہا حضرت آپ کا تو روزہ تھا، نفلی روزہ تھا، آپ کا تو روزہ تھا۔ انہوں نے جواب دیا روزے کی قضا ہے لیکن دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں ہے۔ روزہ آج نہیں، کل رکھ لیں گے، پرسوں رکھ لیں گے، لیکن جس محبت سے لے کے آیا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو اس کی ہمارے پاس قضا نہیں ہے۔ تو شاعر نے جواب دیا داڑھی تراشتا ہوں، کسی کا دل نہیں تراشتا۔ اس نے کہا دل رسول اللہ کی تراشی، آپ اللہ کے رسول کا دل دکھاتے ہیں۔ بس کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جواب دے سکتے تھے، کوئی تعویل کر سکتے تھے، کوئی بات کہہ سکتے تھے۔ جیسی انہوں نے کہا ارے دل رسول اللہ کی تراشی، آپ داڑھی تراش کر کے رسول کا دل تراشتے ہیں، آپ کا دل دکھاتے ہیں، فوراً وہیں پر خاموش ہو گئے اور کہنے لگے جزاک اللہ کی چشم باز کر دی، مرابا جان جا ہمراہ کر دی، اللہ کو جزا خیر دے، آپ نے ہمارے آنکھیں کھولی۔ مارے شرم سے مرزا بے دل 3 دن گھر سے باہر نہیں نکلے، ایسی چوٹ لگی ان کے دل پر، ایسی شرمندگی ان کو ہوئی، مارے شرم سے 3 دن تک گھر میں روتے رہے، گھر سے باہر نہیں نکلے۔ یہ تھے ہمارے ہندوستان کے شاعر۔ ان سے زیادہ خراب حالت میں بتاؤں، ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا اختر شیرانی۔ وہ شراب پیا کرتے تھے، وہ بڑے شاعر تھے لیکن شراب پیا کرتے تھے۔ ایک ہوٹل میں پارٹی چل رہی تھی، شراب پی جا رہی تھی، کچھ کمیونسٹ نوجوان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کا پیالہ انہیں پیش کر کے پی رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، زبان لڑکھڑا رہی ہے، ہوش ختم ہو رہا، جام پہ جام چل رہا۔ مختلف سوالات شاعری کے بارے میں ان سے کیے گئے، انہوں نے جواب دیا، شاعروں کے بارے میں کیے گئے، انہوں نے جواب دیا، فلسفے کے بارے میں انہوں نے جواب دیا، سقراط بقراط ارسطو ان کے بارے میں سوال کیے، انہوں نے جواب دیا، اور شراب پلا رہے ہیں وہ جب بالکل نشے میں دھت ہو گئے، وہ یعنی اب ہوش نہیں رہا ان کو، آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی۔ تو ایک نوجوان کمیونسٹ نے یہ جرأت کی، اس نے دیکھا کہ اس حال میں پہنچ گئے ہیں، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا عقیدہ ہے؟ شراب کا گلاس ہاتھ میں تھا، جیسے نبی کا نام اس نے لیا، انہوں نے شراب کا گلاس اٹھا کے اس کے سر پہ مارا اور سر پہ گلاس توڑ دیا کہ نالائق بدبخت، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ اس ناپاک مجلس میں تو نے ہمارے نبی کا پاک نام لے لیا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ سر پھاڑ دیا مار کر کے اس کو، اور ساری رات گھر جا کے پھر وہ روئے کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہمارے پاس، سب لٹا چکے ہیں، آپ کی محبت ہی تو ہمارے پاس ہے، یہ نالائق اس کو بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، یہ آپ کی محبت کو بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ رات بھر وہ روتے رہے۔ یہ ایسے شعرا کی بات کر رہا ہوں جو پینے والے تھے لیکن محبت رسول میں کتنا آگے بڑھے ہوئے تھے۔ تو اقبال نے یہی کہا شب پیش خدا بگلستان زار، مسلمانہ چرازان خارن، نیدہ آمد نمیدانی کی قوم، دل دارن دو محبوب ندارن۔ رات میں خدا کے سامنے بہت رویا، مسلمان کیوں ذلیل خوار ہو رہے ہیں؟
آواز آئی، تم نہیں جانتے ہو یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن دل میں محبوب نہیں رکھتے ہیں، ان کا دل محبت سے خالی ہے، محبوب کو محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، زبان میں نعرے تو ہیں، محبت کے دعوے تو ہیں، لیکن صرف زبان تک وہ اللہ رسول کے محبت دلوں تک نہیں پہنچی ہے۔ اور جب زبانی کوئی چیز ہوتی صرف زبان پہ ہوتا ہے تو عمل اس سے بہت دور ہوتا ہے، عملی زندگی اس سے بہت دور ہوتی۔ کہ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس گیا، وہ طوطا انہوں نے پال رکھا تھا، اور جب وہ ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ کا ضرب لگاتے تھے، طوطا بھی ساتھ میں ضرب لگاتا تھا۔ وہ نقل ہوتے طوطا نقل کر لیتے ہیں، جب حضرت ذکر کرتے لا الہ الا اللہ تو طوطا بھی ساتھ میں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا تھا۔ یہ اس کی مشق ہو گئی تھی۔ نوجوان ملنے کے لیے گئے، دیکھا حضرت رو رہے ہیں، اس نے وجہ پوچھی حضرت کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا کہ رات میں بلی طوطا کو پکڑ کر کے لے کے چلی گئی۔ پھر روئے نہیں آپ، ہم دوسرا طوطا لاتے گے آپ کے لیے، اس پر رونے کیا بات ہے، دوسرا لاتے گے۔ انہوں نے کہا اس پہ رونا نہیں آ رہا، رونا تو اس بات پہ آ رہا کہ میں نے اس کو ذکر سکھایا تھا، لا الہ الا اللہ کا ضرب لگاتا تھا ہمارے ساتھ، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، لیکن جب بلی نے اس پر حملہ کیا تو عجیب عجیب آواز نکال رہا تھا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا تھا، عجیب عجیب آواز نکال رہا تھا، کہتے کہیں کوئی بھی آواز نکال رہا، لیکن لا الہ الا اللہ اس کے دماغ سے نہیں ادا ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طوطا کو صرف رٹا دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈر ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ آج ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی حقیقت دلوں میں نہیں اتری تو اس وقت یہ کلمہ ہمارے منہ سے نکلے یا نہیں نکلے گا، یہ کلمہ ہماری زبان سے ادا ہوگا کہ نہیں ادا ہوگا، اس بات کا رونا آ رہا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رسول کی محبت اس کو دلوں میں اتارا جائے، صرف زبان میں بڑے بڑے دعویٰ کرنے سے، نعرہ لگانے سے، یہ صرف زبان تک ہوگا بس، لیکن اگر عمل اس کے خلاف ہے، زندگی سنت کے مطابق نہیں گزر رہی، زندگی نماز کے بغیر گزر رہی، نماز کو چھوڑا جا رہا، جھوٹ بولا جا رہا، حرام کمایا جا رہا، رشوت دی جا رہی ہے، بہتان لگایا جا رہا، غیبتیں کی جا رہی ہیں، زندگی دور ہے ان چیزوں سے، تو یاد رکھیے کہ یہاں پر بہت سوچنے والی بات ہے۔ اس طوطے کے قصے کو ہم یاد کریں کہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ آج ہمارے یہاں زبانی زبان ہر جگہ بہت کام، صرف زبان سے ہمارے یہاں تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفات بیان کی جو میں نے آیت پڑھی کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آیا ہے، اس کا حسب نسب تم جانتے ہو، اس کا فضل کمال تم جانتے ہو، اس کی امانت و دیانت تم جانتے ہو، اس کا بچپن تمہارے درمیان گزرا، اس کی جوانی تمہارے درمیان گزری، طائف میں پتھر کھاتے تم نے سنا، مکے گلیوں میں گھسیٹا گیا، آپ پہ پتھر برسائے گئے، سب تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے کہ مظلومیت بھی ان کی تم نے دیکھی، اور مکے کے بعد مکے میں فاتحان انداز میں داخلہ بھی تم نے دیکھا، ان کی کوئی چیز تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہارے میں سے رسول ہے، تمہاری ہی زبان بولتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو چیز تکلیف تمہیں پہنچاتی ہے اس سے ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، یعنی پریشان ہو جاتے ہیں اب کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، امت کو کوئی تکلیف پہنچے آپ بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم، حریص ہے تم پر، نہیں چاہتے کہ کوئی امتی ان کا جہنم میں جائے، ان کی خواہش ہے ایک ایک امتی ان کا جنت میں چلا جائے۔ راتوں میں اللہ کے سامنے امت کے لیے روتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ میری امت کو ہلاک نہ کریے گا، کبھی کہتے ہیں اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک مت کریے گا، کبھی کہتے ہیں اللہ میری امت گمراہ نہ کریے گا، روتے ہیں امت کے لیے، حریص ہے، جیسے کوئی کسی چیز کا حریص ہوتا ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت کے خیر کے حریص ہے۔
बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनी के लिए रऊफ और रहीम है, मुशफिक मेहरबान है। आखिर में अल्लाह फरमाता फ़इन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह। नुज़ूल के एतबार से कुरान की सबसे आखिरी आयत है ये, नाजिल होने के एतबार से कुरान की सबसे आखिर। फ़इन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, सबसे आखिरी आयत है नुज़ूल के एतबार से। इसके बाद कुरान की कोई आयत नाज़िल नहीं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात हो गए कि अगर तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो नबी आप कह दीजिए अल्लाह हमारे लिए काफी है, ला इलाहा इल्ला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई मस्जूद नहीं, कोई नफा पहुंचाने वाला नहीं, कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं, कोई रोजी देने वाला नहीं, कोई शिफा देने वाला नहीं, उसके सिवा कोई कुछ करने वाला नहीं। फकुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा अलैहि तवक्कलतु, मैंने उस पर भरोसा किया, वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अर्श अज़ीम का रब है। ये आखिरी आयत है। अल्लाह ने अपने नबी की तारीफ में आपकी सिफात को बयान करते हुए फरमाया। इसकी आखिरी जो आयत है, हदीस में आता है हस्बी अल्लाहु ला, अगर कोई शख्स सुबह शाम 7 मरतबा पढ़े इस आयत को, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, तो अल्लाह ताला उसके सारे काम आसान कर देगा। जो शख्स सुबह शाम इस आयत को पढ़े 7 मरतबा, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल बेशुमार, मनाक़िब बेशुमार, जैसा कि मैंने पहले कहा कोई बयान उसका हक़ अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत हमें नसीब फरमाए, कहने सुनने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।